موضوع الدرس في عبدية النبي صلى الله عليه وسلم في الوعظ والإرشاد. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه النجبى. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وقال في مقام آخر: بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر أنسى كما تنسون. وقال في مقام: إنما أغضب كما تغضبون وأرضى كما ترضون، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، محترمہ مائیوں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام مقدس میں سے چند آیات مبارکہ اور آقا انعام دار حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کے فرامین مبارکہ میں سے دو احادیث تلاوت کی ہیں. دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اس عاجز کو محل اہل صحت عافیت کاملہ عاجلہ دائمہ اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. آپ کو حق سننے سمجھنے کی، ہم سب کو حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں. پروردگار عالم تمام آنے والوں کی حاضری، حج، عبادات، زیارات، صدقات، خیرات منظور و مقبول فرمائیں. اور دل سے دعا کریں کہ مسلمان کشمیر میں ظلم و ستم کی چکی میں پس رہے ہیں. آج ان کو جمعہ پڑھنے سے بھی روکا گیا اور سڑکوں پہ کھڑے ہیں، جمعہ پڑھ رہے ہیں اس حال میں کہ گولیاں برس رہی ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. دل سے دعا کریں کہ اللہ اپنی قدرت سے ان کی مدد فرمائے، ان کو اتحاد و اتفاق عطا فرمائے،
اور اللہ تبارک و تعالی کفر کی طاقت اور ظلم کو جیسے فرعون کی طاقت کو غرق کیا تھا اپنی قدرت سے غرق کر دے۔ میں نے آج کے درس میں جیسے کہ آپ کو چند دنوں کے دروس میں پتہ لگا ہے کہ سیرت مصطفیٰ کے مختلف پہلوؤں پر میں نے عرض کیا ہے۔ آج جو آیت میں نے تلاوت کی ہے اس کا تعلق ہے عبدیت مصطفیٰ یا بشریت مصطفیٰ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب تک یہ عقیدہ نہ ہو کہ آپ اللہ کے عبد ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کی مملوک ہیں، تو وہ آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے ہمیں ہر نماز میں یہ سبق پڑھایا گیا ہے کہ ہم کہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اور دوسری بات یہ بھی یاد رکھیں کہ صفت عبدیت یا بشریت نعوذ باللہ نقص نہیں ہے بلکہ یہ عظمت کی دلیل ہے۔ اور سارے قرآن میں دیکھیں کہ حضور کی عبدیت جیسے آپ کی عظمت نرالی، آپ کی ذات نرالی، آپ کی عبدیت بھی نرالی ہے۔ سارے قرآن میں نظر ڈالیں، اللہ نے جہاں انبیاء کی صفت عبدیت ذکر کی ہے وہاں انبیاء کا نام بھی لیا۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ۔ عبدیت بھی ہے، نام بھی ہے ساتھ میں، لیکن صرف عبدیت نام نہ ہو، صرف عبدیت یہ صفت اگر ہے تو حضرت محمد مصطفیٰ کی ہے کہ اللہ نے جہاں آپ کی صفت عبدیت کا ذکر فرمایا ہے وہاں نام بھی نہیں لیا۔ سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى اسرى بعبده، آگے نام نہیں لیا۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا۔ صفت عبد کا ذکر فرمایا، نام نہیں لیا۔ اسی طرح فرمایا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ عبد وَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ عبدیت کا کمال اگر کسی کو حاصل ہے تو وہ حضرت محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں صرف عبد کا ذکر ہے سمجھ لیں کہ حضور محمد مصطفیٰ مراد ہے۔ اور اسی طرح یاد رکھیں کہ صحیح حدیث میں ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دن عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ اتنی عبادت فرماتے ہیں کہ ساری رات کھڑے کھڑے گزر جاتی۔ حضور پاک جب تہجد پڑھتے تھے تو تہجد میں آپ کبھی کبھی یعنی سورت بقرہ، سورت نساء، سورت انعام، سورت 8 پارے تہجد میں تلاوت کرتے تھے، حتیٰ تورمت کا دبا ہو، آپ کے قدم مبارک سوج گئے کھڑے ہونے سے، اتنی لمبا قیام فرماتے۔ تو بی بی عائشہ صدیقہ نے محبت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ اتنی تکلیف کیوں فرماتے ہیں؟ اللہ نے تو آپ کو خوشخبری دے دی ہے کہ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، کہ میرے محبوب نبوت سے پہلے یا نبوت کے بعد آپ کی جو بھی غلطی ہیں ہم نے معاف کر دی ہیں۔ تو جب اللہ نے آپ کو بشارت دے دی ہے، مغفرت کا اعلان فرما دیا ہے، پھر اتنی تکلیف کی کیا ضرورت ہے؟ حضور پاک نے کیا جواب دیا؟ فرمایا فَلَا أَكُونُ عَبْدًا
شکورا۔ عائشہ، جس اللہ نے مجھے یہ نعمت دی ہے میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ وہاں بھی حضور نے اپنی صفت ہے جو عبدیت بیان فرمائی۔ اور اسی طرح یاد رکھیں کہ جتنے نعوذ باللہ اہل بدعات ہیں یا گمراہ فرقے ہیں، ان کے دو الزامات ہوتے ہیں۔ ایک تو قسم ہے الزامات اور ایک قسم ہے تعجبات۔ الزامات کا کیا معنی کہتے تھے؟ حضور جادوگر ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہتے تھے۔ حضور نعوذ باللہ حضور مجنون ہیں، حضور دیوانے ہیں، حضور نے قرآن پاک خود بنایا ہے۔ یہ الزامات تھے۔ ہر الزام کا اللہ نے جواب دیا۔ اگر انہوں نے کہا کہ آپ دیوانے ہیں تو اللہ نے قسم کھا کے فرمایا کہ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ اللہ نے فرمایا مجھے قسم ہے قلم کی اور سے جو لکھا جاتا ہے۔ اللہ تبارک فرمایا میرا مدنی، آپ اللہ کی رحمت سے آپ مجنون نہیں ہیں، آپ کو مجنون کہنے والے مجنون ہیں۔ اگر انہوں نے کہا کہ ساحر ہے، شاعر ہے، اللہ تبارک و تعالی نے خود جواب عطا فرمایا وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون۔ انہوں نے کہا کاہن ہے، اللہ نے فرمایا ولا بقول کاہن، میرا مدنی نہ ساحر ہے، نہ شاعر ہے، نہ کاہن ہے، بلکہ میرا مدنی تو میرا نبی ہے، رسول ہے، امام الانبیاء والمرسلین ہے، سید الاولین والآخرین ہے۔ ہر الزام کا جواب میرے اللہ نے دیا۔ جب بھی کوئی الزام لگا اللہ نے جواب دیا۔ لیکن کچھ ہیں تعجبات۔ تعجبات یہ تھے، وہ کہتے تھے یہ بڑے تعجب کی بات ہے، ہماری طرح کھاتے ہیں، پیتے ہیں، بازاروں میں جاتے ہیں، شادی کرتے ہیں، اولاد ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ میں نبی ہوں۔ یہ بڑے تعجب کی بات ہے۔ اگر ایسے تھے تو حضور کو اوتار ہونا چاہیے تھا، دیوتا ہونا چاہیے تھا، اللہ کا فرشتہ ہونا چاہیے تھا، آسمان کے فرشتے آپ کے ساتھ ہوتے۔ یہ کیسی بات ہے کہ ایک بشر ہو کے کہیں کہ میں نبی ہوں؟ تو یہ ان کے تعجبات تھے۔ اس کا اللہ نے جواب دینے کی ضرورت نہیں سمجھی۔ اللہ نے فرمایا میرے مدنی وما ارسلنا قبلک من المرسلین، آپ سے پہلے بھی جتنے ہم نے پیغمبر بھیجے ہیں وہ بھی کھاتے تھے، پیتے تھے، آپ بھی کھاتے ہیں، پیتے ہیں، کیونکہ اس کے جواب دینے کی ضرورت ہی نہیں۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھ لیں اور اچھی طرح توجہ کر کے مسئلہ سمجھیں کہ کفار مکہ یا مشرکین حضور کی بشریت کے قائل تھے لیکن نبوت کے منکر تھے۔ اسی طرح سارے کفار پہلے جو گزرے ہیں ان کا بھی یہی حال تھا کہ انؤمن لبشرین مثلنا، ہماری طرح جو انسان ان کو ہم نبی مان لیں۔ ما انتم الا بشر مثلنا، تم ہماری طرح انسان ہو تو کیسے نبی مان لیں؟ تو معنی اب سمجھیں کہ وہ یعنی بشریت کے قائل تھے لیکن نبوت کے، اچھی طرح سمجھ لو، یعنی وہ کہتے تھے حضور بشر تو ہیں لیکن نبی نہیں ہیں۔ مسلمان ہیں کہ کافر ہیں؟ یعنی بشریت کا قائل ہو اور نبوت کا منکر ہو تو وہ کافر ہوتا ہے، مسلمان ہوتا ہے؟ اچھا، آج کل یہ عالم یہ ہے کہ نبوت کے تو قائل ہیں لیکن بشریت کے منکر ہیں۔ یعنی کافر بھی یہ کہتے تھے کہ بشر نبی نہیں ہو سکتا، یہ بھی کہتے ہیں کہ نبی بشر نہیں ہو سکتا۔ مجھے بتائیں ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ مشرکین مکہ کے عقیدے میں اور ان کے عقیدے میں کیا فرق ہے؟ حالانکہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور بشر ہیں، سید البشر ہیں، لیکن اللہ نے بشریت کے ساتھ آپ کو تاج نبوت بھی عطا فرمایا۔ ہر پیغمبر بشر ہے،
ہر پیغمبر ولد آدم ہے، لیکن اس کے ساتھ اللہ نے ان کو رسالت و نبوت کا بھی تاج پہنایا ہے۔ اور میرے مدنی کا یاد رکھیں تیسرا تاج بھی ہے، ایک بشریت کا تاج ہے، ایک نبوت کا تاج ہے، اور ایک ختم نبوت کا تاج ہے۔ یہ تاج کسی کو نہیں ملا ہے جو حضور محمد مصطفیٰ کو ملا ہے، صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے تو وہ لوگ بشریت کے تو قائل تھے لیکن نبوت کے قائل نہیں تھے، اسی لیے مکے والے کہتے قالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا۔ آگے کہتے ہیں ہمارے محبوب ہم آپ پر ایمان نہیں لے آئیں گے حتیٰ کہ مکے کے اندر نہریں جاری کر دیں، باغ لگا دیں، یا آپ جو ہمیں ڈراتے ہیں کہ آسمان سے عذاب آئے گا اور تسقط علینا کسفا من السماء، یا آسمان سے کوئی ٹکڑا گرا دے، یا اللہ کے فرشتے آپ کے ساتھ آئے۔ وَلَن نُؤْمِنَ لَكَ، کہ یہ کہا آپ کے آسمانوں پہ جانے پر بھی ہم ایمان نہیں لے آئیں گے، حتیٰ تنزل علینا کتابا نقرأہ، حتیٰ کہ آسمان سے کتاب اترے، خط لکھا ہوا ہو اللہ کا کہ فلان ابن فلان یہ میرے نبی ہیں، ایمان لے آؤ، پھر ہم دیکھیں گے ایمان لائیں گے۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی ایک ہی جواب ان کو دے دو، قل سبحان ربی هل كنت إلا بشرا رسولا۔ اللہ نے فرمایا اعلان کر دیں کہ میرے مدنی کہ پاک ہے میرے رب کی ذات، اللہ کی ذات بلند و بالا ہے، ہر نقائص سے پاک ہے۔ میں تو اللہ کا ایک انسان ہوں، اللہ کا ایک رسول ہوں، میرے ہاتھ میں تو معجزات نہیں ہیں، اللہ چاہے تو ظاہر فرماتے اور اللہ چاہے تو ظاہر نہ فرمائے، یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، میں تو ایک انسان ہوں، میں تو ایک بشر ہوں۔ اور دوسری جگہ پر میں اعلان کر دیں قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، اعلان کر دیں کہ انما حصر کے لیے ہے کہ میں بشر ہوں، انسان ہوں تمہاری طرح، جن سے انسان ایک ہے، تم بھی انسان ہو میں بھی انسان ہوں، تمہارے بھی والدین ہیں میرے بھی والدین ہیں، تمہاری بھی اولاد ہے میری بھی اولاد ہے، لیکن شان میرا بلند ہے کیونکہ یوحی الی، اللہ نے مجھے وحی بھیج کے نبی بنایا ہے۔ تو سارے قرآن پاک میں اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ میرے مدنی یہ کیسے اعتراض کرتے ہیں، وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، آپ سے پہلے بھی جتنے ہم نے پیغمبر بھیجے ہیں وہ بھی انسان تھے، وہ مرد تھے، یعنی کسی عورت کو اللہ نے کبھی نبی نہیں بنایا ہے، مرد تھے انسان تھے، کھاتے تھے پیتے تھے، سب اللہ کی نعمتوں سے استفادہ کرتے تھے۔ تو حضور پاک نے اعلان فرما دیا۔ اور اسی طرح صحیح حدیث مبارک میں ہے کہ ایک دن حضور نماز پڑھا رہے تھے، بعض روایات میں یہی آیا ہے جس کو امام مسلم نے بھی لکھا ہے کہ ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے تو آپ نے 4 رکعتوں کے بجائے 5 رکعت پڑھا۔ صحابہ حیران ہو گئے، حضور سے عرض کیا کہ حل زید فی الصلاۃ یا رسول اللہ، کیا نماز بڑھ گئی ہے، 4 کے بجائے 5 ہو گئی؟ فرمایا نہیں۔ ہم نے کہا حضور آپ نے تو 5 رکعت پڑھائی ہے۔ تو آپ نے فرمایا انما انا بشر انسا کما تنسون فاذا نسیت فذکرونی، میں بھی بشر ہوں، انسان ہوں، میں بھی بھول جاتا ہوں جیسے تم بھولتے ہو، اگر میں بھولوں تو مجھے یاد کرا دیا کرو۔ آپ نے وہاں بھی وضاحت کر دی کہ انما انا بشر انسا کما تنسون۔ اچھا اسی طرح ایک صحیح حدیث میں ہے کہ ایک دفعہ حضور نے بجائے 4 رکعت پڑھانے کے 2 رکعت پڑھا دی، سلام پھیر دیا۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا انوکس الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ، کیا نماز مختصر ہو گئی یا آپ بھول گئے ہیں کہ آپ نے 4 کے بجائے 2 پڑھائی ہیں؟ حضور نے فرمایا ما قصرت الصلاۃ وما نسیت، نہ نماز چھوٹی ہوئی نہ میں بھولا۔ اس بیچارے نے پھر کہا
انہوں نے کہا حضور اقصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ، آپ بھول گئے یا نماز کو اللہ نے مختصر کرے؟ فرمایا ما قصرت الصلاۃ ما نسیت۔ اب نماز کا مسئلہ تھا، صحابی بھی چپ نہیں کر رہا۔ تیسرے دفعہ بھی صحابی نے جب کہا تو حضور نے دیکھا اور صحابہ سے پوچھا اصدق ذو الیدین، یہ دو ہاتھوں والا ٹھیک کہہ رہا ہے؟ یہ محبت کا کلمہ ہے۔ ہر آدمی کے دو ہاتھ ہوتے ہیں، چار تو نہیں ہوتے، لیکن پیار سے حضور فرماتے ہیں، جیسے حضرت علی کو فرماتے تھے قم یا نومان، اور نیند کے متوالے اٹھو۔ اسی طرح کبھی کسی صحابی کو کہتے ذل اذنین، او دو کانوں والے، کان تو دو ہی ہوتے ہیں آدمی، یہ محبت کی بات ہے۔ حضور نے فرمایا کہ یہ دو ہاتھوں والا بندہ سچ کہہ رہا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ کہہ تو سچ رہا ہے۔ آپ نے 4 کے بجائے 2 رکعت پڑھائی، اس پر بھی آپ نے یہی فرمایا انما انا بشر انسا کما تنسون، میں بھول جاتا ہوں جیسے تم بھول جاتے ہو، فاذا نسیت فذکرونی، اگر میں بھول جاؤں تو مجھے یاد کرایا کرو، کیوں میں بشر ہوں۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کسی صحابی نے آگے پوچھا کہ اماں جان، باہر جب حضور مسجد میں ہوتے ہیں تو ہم جانتے ہیں، دیکھتے ہیں، آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں، لیکن جب گھر میں ہوتے ہیں تو آپ بتائیں کہ گھر میں حضور کیا کام کرتے ہیں؟ بی بی عائشہ نے فرمایا عجیب آدمی ہو، گھر میں آتے ہیں، کبھی ہمیں کھانے پکانے میں بھی مدد دیتے ہیں، کبھی آگ جلانے میں بھی مدد دیتے ہیں، کبھی اپنے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو اس کی سلائی بھی خود کر دیتے ہیں، کبھی کوئی کپڑا پھٹ جائے تو اس کو بھی آپ خود سلائی کر دیں۔ کیوں؟ انہو بشر من البشر، وہ ایک انسان ہی ہے، تو انسان کو جو ضروریات پیش آتی ہیں وہ حضور کو بھی پیش آتی ہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ حضور بشر ہیں، لیکن انہو فمبلغ العلم انہو بشر لیس کالبشر، جیسے یاقوت حجر لیس کالحجری، یاقوت بھی پتھر ہے، لیکن ایک پتھر وہ ہے جو حمام میں لگا ہے، اور ایک پتھر وہ ہے جو مسجد میں لگا ہے، محراب میں لگا ہے، مصلی میں لگا ہے۔ بشر تو دنیا میں ہیں، لیکن جو افضل البشر ہے، جو خیر البشر ہے، جو سید البشر ہے، وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ۔ اچھا، اور بشر کی شان تو ایسی ہے کہ اللہ نے ہر چیز کو فرمایا کن ہو جا، پیدا ہو گئی، لیکن بشر کو اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اور فرمایا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں اس کو بنا لوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب روح پھونک لوں تو تم سب نوری اور ناری جو ہے فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، آدم کے آگے سجدے میں گر جاؤ۔ تو اللہ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور بشر کو اتنا اونچا مقام عطا فرمایا کہ فرشتے بھی سجدہ کر رہے ہیں، جبریل بھی سجدہ کر رہا ہے، میکائیل بھی سجدہ کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شان جو ہے صرف بشر کو عطا فرمائی ہے۔ ملائکہ کو نور سے پیدا فرمایا، حکم دیا ہو گئے، شیطان جنات کو آگ سے پیدا فرمایا، حکم دیا ہو گئے، لیکن ایک بشر ہے جس کو اللہ نے خود بنایا ہے۔ اسی سے آپ اندازہ کریں کہ بشر کی شان زیادہ ہے یا ان کے مقابلے پہ کسی اور مخلوق کی شان زیادہ ہو سکتی ہے۔ اسی لیے یاد رکھیں کہ اگر بشریت کا انکار کرو گے نا تو پھر معراج کی کیا شان رہی؟ یعنی اگر حضور نور ہے، جبریل نور ہے، جبریل تو روز آتا ہے جاتا ہے، آسمانوں پہ اترتا ہے، پھر کمال تو یہ ہے کہ بشر ہو اور پھر آسمانوں میں جائے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ مجھے سمجھ اب یہ آیا ہے کہ مقام بشریت کیا ہے، سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں، کہ اصل مقام تو بشر کا ہے کہ نور پیچھے بھاگ رہا ہے، جبریل خادم بن کے چل رہا ہے، تمام فرشتے انتظار کر رہے ہیں۔ تو مقام تو یہ ہے کہ بشر ہو، آمنہ کا لال ہو، عبداللہ کا بیٹا ہو،
سیدہ خدیجہ کا شوہر ہو اور پھر آسمانوں پہ جائے. لیکن یاد رکھیں جتنا بھی اونچا شان ہو جائے حضور عبد ہیں وہ معبود ہے، حضور ساجد ہیں وہ مسجود ہے، حضور مخلوق ہیں وہ خالق ہے، حضور مرزوق ہیں وہ رازق ہے، حضور اللہ کی ذات جو ہے وہ خالق ہے اور مدنی کی ذات مخلوق ہے. اللہ کا خالقیت میں اور ذات میں کوئی شریک نہیں، میرے مدنی کی صفات اور آپ کی عظمت میں کوئی شریک نہیں. حضور پاک مدینہ تشریف لے گئے، وہاں دیکھا مدینے والے جو ہیں نا یہ بڑے بڑے کھجوروں کے باغ تھے ان کے بڑے بڑے، اب بھی ہیں ماشاءاللہ مدینے میں کھجوروں کے باغ، اب بھی سینکڑوں قسم کی کھجور جو ہے وہ مدینے پاک میں ملتی ہے. تو حضور نے دیکھا کہ وہ تعبیر کرتے ہیں. تعبیر کا کیا معنی؟ یعنی نر کھجور کا بور لے کے مادہ میں ڈالتے ہیں. حضور نے یہ کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا حضور یہ تعبیر ہے اور اس سے پھل زیادہ آتا ہے، کیوں اللہ نے ہر چیز کا جوڑا بنایا ہے نا، تو کھجور میں بھی نر بھی ہے اور مادہ بھی ہے. اللہ کی شان ہے، ہر درخت میں، ہر پودے میں، ہر پتے میں اللہ نے جوڑے بنائے. وَجَعَلْنَا مِن كُلِّ شَيْءٍ زَوْجَيْنِ. حضور نے فرمایا کہ نہ کرو، پھل تو اللہ دیتا ہے، یہ تعبیر کی کیا ضرورت ہے؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، حضور کا حکم ہے نہیں کرتے. انہوں نے نہ کیا، نتیجہ یہ نکلا کہ پھل آیا ہی نہیں. حضور میں بھی کیا ہوا؟ انہوں نے کہا حضور آپ نے منع فرما دیا کہ تعبیر نہ کرو، ہم نے نہیں کیا، تمہارے کھجوروں کو تو کوئی پھل ہی نہیں لگا. اور میں اچھا بات سنو، انما انا بشر اذا امرتکم، میں انسان ہوں، اگر میں دین کے بارے میں امر کروں، حکم کروں تو وہ پکڑ لیا کرو. اگر میں دنیا کے بارے میں کوئی بات کہوں تو تم اپنی رائے پہ عمل کرو، جو تمہاری رائے ہو. چونکہ میں انسان ہوں، مجھے نہیں پتا کہ یہ چیز کیا ہوتی ہے، تعبیر کیا ہے، نقل کیا ہے، ہر چیز کیا ہے، کیونکہ میں انما انا بشر، میں تو بشر ہوں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے قرآن پاک میں نظر ڈالے. اب کچھ لوگ جو ہیں وہ محبت میں بڑھ گئے، یا دھوکہ لگا ہے یا ضد ہے، اللہ عالم. افراط اور تفریط میں آدمی برباد ہو جاتا ہے، یاد رکھو. افراد مانا بڑھاتے جاؤ بڑھاتے جاؤ بڑھاتے جاؤ، حد سے بڑھاؤ تب بھی برباد، گھٹاتے جاؤ گھٹاتے جاؤ تب. اسی لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے، آپ نے فرمایا سیحلق فی فئتان، میرے بارے میں دو جماعتیں برباد ہو جائیں گی. صحابہ نے پوچھا کون سی؟ فرمایا ایک جماعت میری محبت میں اتنا غلو کرے گی، اتنا آگے بڑھے گی کہ مجھے مولا علی اور خدا بنا دے گی، وہ بھی ہلاک ہو جائیں گے. اور ایک جماعت وہ ہے جو میری شان گھٹائے گی، تنقیص کرے گی، مجھے مسلمان بھی نہیں مانے گی، وہ بھی ہلاک ہو جائیں گے. دونوں جماعتیں. اور فرمایا کہ کامیاب صرف وہ ہوں گے جو مجھے علی مرتضیٰ بھی مانے، داماد مصطفیٰ بھی مانے، لیکن اللہ کا بندہ مانے، اللہ کی مخلوق مانے. وہ لوگ کامیاب ہو جائیں گے. تو اب شیعہ جو ہیں ان نے غلو کیا، اتنا غلو کیا، اتنا غلو کیا کہ حتیٰ کہ السلام علیکم بھی نہیں کہتے، کہے گا یا علی مولا، مولا علی، بس مولا مولا مولا. اور مولا کا معنی نعوذ باللہ خدا کرتے ہیں، حالانکہ مولا کا معنی ناصر بھی ہے، دوست بھی ہے، ساتھی بھی ہے. ان کے نزدیک نعوذ باللہ خدا کا درجہ ہے. اتنا بڑھا دیا. اچھا، اور خارجی جو ہیں وہ اتنا دشمن ہو گئے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی تو مسلمان ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جو آدمی، حضور نے فرمایا کہ بی بی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، من آذاہا فقد آذانی، جو بی بی فاطمہ کو تکلیف پہنچایا اس نے مجھے تکلیف پہنچائی. تو حضرت علی نے تو شادیاں کی، آپ کی 18 اولادیں تھیں، آپ نے بی بی فاطمہ کو زندگی میں بھی چکی پسوائی، زندگی میں بھی تکلیف پہنچائی، مشکلیں بھر بھر کے بیچاری پانی کے لاتی تھی، آپ کی کمر مبارک پہ داغ پڑ گئے تھے. تو انہوں نے تو بی بی فاطمہ پہ ظلم کیا. یہ کیسا مسلمان ہے؟ یعنی نعوذ باللہ وہ اسلام کے بھی منکر ہیں. تو دونوں جماعتیں برباد ہو گئی.
اسی طرح یاد رکھ لیں کہ ہمارے یہاں بھی دونوں جماعتیں ہیں. بعض جماعتیں حضور کی محبت میں بڑھتے 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 اس مقام پہ بڑھ گئی ہیں کہ نعوذ باللہ وہ کہتے ہیں یہ بشریت کا تو ایک لباس ہے، اصل میں تو حضور خود خدا ہے. ان کے کسی شاعر نے کہا ہے کہ جو مستوی تھا عرش پہ خدا ہو کر، وہ اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. وہ کہتے ہیں کہ یہ تو خدا ہے، لیکن جب نیچے آیا ہے تو بشریت کے لباس میں آیا ہے. وہ اتنے بڑھ گئے. اور بعض جماعتیں ایسی بھی ہیں نعوذ باللہ جو کہتے ہیں حضور ہماری طرح انسان تھے، مر گئے، مٹی میں مل گئے، بس اب کیا درود پڑھتے ہیں، اب کیا صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں. صلاۃ و سلام کی ضرورت ہی نہیں، آپ تو فوت ہو گئے، جب فوت ہو گئے مٹی میں دفن ہو گئے، مٹی کھا گئی. وہ اس طرح برباد ہو گئے. حالانکہ صحیح عقیدہ کیا ہے کہ حضور نبی ہیں، بشر ہیں، سید البشر ہیں، اور موت کے بعد بھی اللہ کے انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں. اللہ تعالیٰ نے زمین کو طاقت ہی نہیں دی کہ وہ پیغمبر کے جسے کو چھیڑ سکے. حضور نے فرمایا ان اللہ حرم اجساد الانبیاء علی الارض، اللہ نے زمین پہ اجساد انبیاء یعنی انبیاء کے جسد کو حرام کر دیا ہے. زمین کو کوئی طاقت نہیں ہے کہ ہمیں چھیڑ سکے. حتیٰ کہ باقاعدہ یہ حدیث میں سوال ہے کہ صحابہ نے پوچھا حضور اب تو ہم پڑھتے ہیں لیکن آپ کی وفات کے بعد آپ پہ صلاۃ و سلام یا درود کیسے پڑھیں گے؟ وَقَدْ عَرِمْتَ، حضور آپ تو مٹی میں مل کے بالکل نعوذ باللہ گل جائیں گے. تو آپ نے فرمایا خبردار، کوئی نبی نہیں گلتا ہے، اپنی قبروں میں وہ زندہ ہوتے ہیں. الانبیاء احیاء فی قبورہم، انبیاء اپنی قبروں کے اندر زندہ رہتے ہیں. تو اس لیے اچھا کچھ لوگ ایسے ہیں کہ یا تو ان کو مغالطہ ہے یا ضد ہے. قرآن میں ایک آیت ہے، درود شریف پڑھیں. قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ. وہ کہتے ہیں حضرت اس آیت سے مراد جو ہے نور سے مراد محمد مصطفیٰ ہیں اور کتاب مبین سے مراد قرآن ہے. تو محمد مصطفیٰ تو نور ہیں. وہ اس آیت کے ترجمے اچھا بعض مفسرین نے لکھا بھی ہے، لیکن سمجھیے بات کو. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس جگہ جو آیت ہے اس سے مراد نور نہیں ہے، نور سے مراد بھی کتاب ہے قرآن، اور قرآن سے مراد بھی قرآن ہے. اللہ نے دوسری جگہ پر قرآن کو نور کہا ہے کہ انزلنا الیک نورا مبینا واتبعوا النور الذی انزل معہ. اللہ نے قرآن کو نور فرمایا جیسے حضور کو بشر فرمایا ہے. اور سب سے بڑی اسی آیت کو اگر تھوڑا سا آگے پڑھ لیتے نا میرے دوست غلطی نہ کرتے. آگے اللہ کیا کہتے ہیں؟ قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ يَهْدِي بِهِ. ضمیر مفرد ہے. اگر دو چیزیں تھیں، نور سے مراد نبی تھے اور کتاب سے مراد قرآن تھا، تو اب یہ ہوتا یہدی بہما، ضمیر تثنیہ ہوتا نہ کہ ضمیر مفرد ہوتا. یہدی بہ اللہ، تو معلوم ہوا کہ وہ دونوں ایک ہیں. یہ بات تفسیریہ ہے. تو اس لیے اور دوسری بات یہ بھی سمجھ لیں کہ اللہ نے قرآن کو بھی نور کہا ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اندھیرے میں آپ قرآن پڑھ لیں گے. اللہ نے مومن کو بھی ایمان کو بھی نور کہا ہے، تو کیا ہر مومن نور ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو بھی نور کہا ہے، چاند سورج کو بھی نور کہا ہے. تو یہ نور مجازن ہے، حقیقتاً نہیں ہے. جیسے حضور کا نور نبوت ہے، مومن کے اندر نور ایمان ہے، اور اولیاء صلحاء کے اندر نور ہدایت ہے. یہ نور بطور مجاز ہے نہ کہ بطور حقیقت ہے. ورنہ اگر حقیقتاً نور ہوں تو پھر آپ کی اولاد کی نسبت کس طرف کریں گے؟ آپ کی بیوی بچیوں کی نسبت کس طرف؟ نور کی تو اولاد ہوتی نہیں. تو اس لیے ہمیشہ اگر کسی جگہ
نور کا لفظ بھی ہوگا تو وہ نور مجازن ہوگا نہ کہ حقیقتاً ہوگا. تو اس لیے تمام انبیاء نور ہدایت ہیں، نور نبوت ہیں، نور رسالت ہیں. نور کس کو کہتے ہیں؟ جو خود بھی روشن ہو اور دوسرے کو بھی روشن کر دے. جیسے سورج ہے، خود بھی روشن ہے، روشن کرنے والا ہے. چاند خود بھی روشن ہے، روشن کرنے والا ہے. میرا مدنی بھی ساری کائنات کو ظلمات کے اندھیروں سے نکال کے روشن کرنے والے ہیں. اسی لیے اللہ نے آپ کو فرمایا کہ آپ صرف نور نہیں بلکہ آپ تو سراج منیر ہیں. آپ کے نور سے تو پتہ نہیں کتنے دیے جلیں گے. تو اس لیے سب سے بڑی صفت جو ہے وہ عبدیت ہے، اور سب سے بڑے عبد جو ہیں وہ حضرت محمد مصطفیٰ ہیں علیہ الصلاۃ والتسلیم. انشاءاللہ زندگی باقی تو بات باقی.